السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم صدیقی۔ ناظرین، اویس سلیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے تجزیہ نگار، اور آج ہم اپنے پروگرام کا جو پروگرام اسٹارٹ کریں گے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی اس تقریر سے کریں گے جو کہ انہوں نے قوم سے خطاب کیا اور بہت ساری چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور جو انہوں نے اپنی جو ایک جو امبیسڈر سے بات کر رہے تھے، ورچوئل خطاب کر رہے تھے، اس میں جو چیزیں انہوں نے کہی تھی اس کی بھی انہوں نے معذرت کی اور اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ چیز جو ہے وہ ہمیں ورچوئل نہیں کرنی چاہیے تھی، پبلک کے لیے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جی اویس سلیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا۔ جی شکریہ حسن۔ جی بتائیں، آج کے جو عمران خان کی تقریر تھی اس کے بارے میں کہ انہوں نے جو اسٹرانگ ان کے پوائنٹس تھے وہ کیا تھے؟ دیکھیے، یہ جو سلسلہ عمران خان صاحب نے شروع کیا ہے کہ وہ تقریباً مہینے میں ایک دفعہ جو ہے وہ کالز لیتے ہیں، لوگوں کی بات سنتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں پازیٹیو اسپرٹ میں لینا چاہیے۔ اگرچہ اس پر اپوزیشن تنقید کرتی ہے، اس پر لطیفے بھی بنائے جاتے ہیں کہ شاید پلانٹڈ کالز ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اس سے اگر کچھ اور نہیں ہوتا تو ان ایشوز پر بات ہو جاتی ہے جو اس وقت کے بڑے ایشوز ہیں، اور ایک طرح سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہیں یا حکومت کا رخ کیا ہے۔ تو اگر آپ ڈی کنسٹرکٹ کریں کل کے خطاب کو تو اس میں آپ کو 3 واضح حصے نظر آئیں گے۔ ہم اسپیسیفکس میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن میں 3 بڑی چیزوں کی بات کرتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے پھر اکاؤنٹیبلٹی کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ میں چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا، اور اس کا ظاہر ہے تعلق ابھی جو شہباز شریف کی ضمانت ہوئی ہے اور جو وہ ملک سے باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نئے ثبوت آئے ہیں، اور جو ہے چاہے میری حکومت چلی جائے، جو وہ ہمیشہ کہتے ہیں، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا، اس میں بظاہر سننے میں بہت اچھی بات لگتی ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے اسپوکس پرسنز ہیں یا ان کے حامی آوازیں ہیں میڈیا میں، وہ جہانگیر ترین کے حوالے سے جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کو یہ سپن دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جی نہیں، یہ تو دشمنوں کی سازش ہے، وہ وزیر اعظم صاحب میں اور ان میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ پھر ان کے لوگوں کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے وزیر اعظم صاحب سے، اور ان کو یہ یقین دہانی بھی کرائی جاتی ہے کہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ پھر کل جب وزیر اعظم صاحب یہ لائیو کالز لے رہے تھے اور ان سوالوں کے جواب دے رہے تھے تو ان کے سامنے کابینہ کے ارکان بیٹھے ہوئے تھے، جس میں خسرو بختیار بھی ہیں، جس میں پرویز خٹک بھی ہیں، جس میں زلفی بخاری بھی ہیں، جس میں ایون ان کے اپنے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان وہ بھی ہیں، اور ان سب لوگوں پر بہت بڑے بڑے الزامات ہیں، ان کے خلاف نیب میں کیسز چل رہے ہیں۔ جب آپ قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اکاؤنٹیبلٹی کروں گا، میں چوروں اور ڈاکوؤں کو جو ہے انجام تک پہنچاؤں گا، اور آپ اس میں سلیکٹو ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کا کیس تھوڑا ویک ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا اگر اس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اکراس دا بورڈ ہو۔ دوسرا انہوں نے تذکرہ کیا اکانومی کا۔ اکانومی پر بھی اگین تمام حکومتیں یہ کرتی ہیں کہ وہ اپنے جو سلیکٹو نمبرز ہیں، جو سلیکٹو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، صرف ان کو پیش کرتی ہیں جو حکومت کا ایک خوشنما تاثر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ اب انہوں نے جو چیزیں گنوائیں، انہوں نے کہا کہ ہماری ایکسپورٹ بھی اوپر جا رہی ہے، ہمارے ریزروز بھی بڑھ رہے ہیں، ہمارا ڈیفیسٹ بھی کم ہو رہا ہے، گاڑیوں کی سیل بھی بڑھ رہی ہے، موٹر سائیکلوں کی سیل بھی بڑھ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سوال یہ پوچھا جانا چاہیے کہ اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور آپ کی 3 سال کی کارکردگی جو ہے معاشی محاذ پر وہ اتنی بہترین ہے، تو پھر حفیظ شیخ صاحب کو اپنی نوکری سے ہاتھ کیوں دھونا پڑے؟ اور اگر آپ یہ مانتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کنسیڈ کیا اپنے خطاب میں کہ بس صرف ایک مہنگائی تھوڑا سا مسئلہ ہے جس کے لیے شوکت ترین صاحب کو لایا گیا ہے، تو پھر آپ یہ بھی مانیں کہ جب تک مہنگائی کنٹرول نہیں ہوتی اور ان تمام چیزوں کا فائدہ عام آدمی کو نہیں پہنچتا تو ان تمام نمبرز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ آپ کو اس کا پولیٹیکلی فائدہ ہونے والا ہے، نہ آپ کو میڈیا نیریٹو میں اس کا فائدہ ہونے والا ہے۔ اب جس خیالات کا اظہار وہ کر رہے ہیں
کہ شوکت ترین صاحب آ گئے ہیں اور وہ گروتھ ریٹ بھی بڑھا لیں گے اور وہ کنٹرول کریں گے جو انفلیشن ہے اس کو بھی, مہنگائی نیچے آ جائے گی. یہ ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے اگلے 2 سال کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, کیونکہ پچھلے 2-2.5 سال میں بھی ہمیں ایسی ہی کہانیاں سنائی جاتی تھیں. ویس شیخ صاحب کو فارغ کرنے سے چند دن پہلے تک حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں مہنگائی جو ہے وہ بہت کنٹرول ہو گئی ہے اور معاشی اشاریے بہت اچھے ہیں. تیسرا جو انہوں نے تذکرہ کیا وہ انہوں نے ان پروجیکٹس کا کیا جو ظاہر ہے تمام حکومتیں کرتی ہیں کہ ہم یہ اچھے کام کر رہے ہیں, جس میں اکانومی کے علاوہ انہوں نے ڈیمز کا ذکر کیا, انہوں نے جو انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں تعمیراتی شعبے میں لاہور میں یا کراچی میں بنڈل آئیلینڈ ہو, یا جو وہ نیا شہر راوی کے گرد بسانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا پھر جو زراعت میں وہ نئی انسینٹو دینے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو. سو اس طرح کے بھی اقدامات کا انہوں نے ذکر کیا. اب 3 سال کے بعد ہم جہاں کھڑے ہیں اور یہ سارے جو نئے انیشیٹو اب شروع کر رہی ہے حکومت, ان کا اگلے 2 سال میں کیا نتیجہ نکلتا ہے, کیا یہ شارٹ ٹرم ہے یا لانگ ٹرم ہے, اس کا جواب فی الحال دینا مشکل ہے. ایک چیز اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, اس پہ بھی آپ کمنٹ کرنا اگر چاہیں. یہ ویڈیو ناظرین دیکھتے ہیں پھر اس پہ تجزیہ لیتے ہیں. ویسے پہلے تو یہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فورن ایمبیسیز ہیں اور جو ہمارا جو فورن آفس ہے, انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے جدھر تک ڈپلومیسی رہی ہے. انہوں نے کشمیر کاز کو انہوں نے بڑا زبردست اٹھایا ہے. میں ایسے لگا کہ میں وہ اصل میں وہ لائیو نہیں جانا چاہیے تھا پروگرام, وہ صرف ہمیں تھوڑا سا اس کے ایکسیپٹ بھیجنے چاہیے تھے. تو ایسے لگا جیسے کہ میں سارا فورن آفس کوئی برا بلا کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. زبردست کام کر رہے ہیں وہ, کہ ہندوستان کے اندر جو ان کی ایمبیسیز ہیں وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں ہندوستان کے اندر انویسٹمنٹ لانے کے لیے ایز اپوز ٹو پاکستانی. جی آپ نے یہ سنا, انہوں نے کہا نہیں ایسا لگ جیسے سب کو کہ میں نے تو اب میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا تجزیہ کریں, کیونکہ انہوں نے ایسے ہی کہا تھا, بڑے غصے میں کہا تھا. جو انہوں نے پڑھا تھا کویت کے حوالے سے کہ جی 250 درہم سے 500 درہم تک جو ہے آپ کام کرنے کے لیتے ہیں, جو کہ دینار تھے. اور اس کے بعد جب ان کا جواب آیا تو میں نے کمیونٹی وہاں امبیسیڈرز کو پوچھا کہ جی ان کی ٹیم سے کہ یہ جواب کیسا تھا, تو انہوں نے کہا ایسے ہی تھا کہ نادرا سارا کچھ دیکھتی ہے, ہم تو بیچ میں فیسیلیٹیٹر ہیں, ہم تو لوگوں کو چاہتے ہیں کہ ان کی مدد کریں, لیکن سارا کام نادرا سے پاسپورٹ بنتا ہے, نادرا سے شناختی کارڈ بنتا ہے. اگر کوئی ویزے پہ ہم پھنستے ہیں تو ہم پاکستان بھیجتے ہیں کہ جناب اس ویزے کو آپ کلیئر کریں. اب وہ ویزا وہاں سے کلیئر ہو کے نہیں آ رہا تو ہم کیسے لگا کے دے دیں؟ تو ساری چیزیں پاکستان سے منسلک ہیں. تو میں چاہوں گا اس پہ کمنٹ کریں, ان کے پہلے والے کمنٹ پہ, اور پھر اس کے بعد جو یہ انہوں نے ابھی کہا. جی آپ نے اچھا یاد کرایا. اور اس حکومت کا جو ٹریک ریکرڈ ہے, جیسے ان پر تنقید کرنے والے بھی بار بار کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب اور ان کے حامی حکومت میں آنے کے بعد بھی اپوزیشن والے کنٹینر سے اترے نہیں ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ایک پرپیچول ریئیکٹیو موڈ میں رہتی ہے ہر وقت حکومت, جس میں ان کا یہ خیال ہے کہ بس اگر ایک جارحانہ مزاج دکھایا جائے تو اس سے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. اب اسی معاملے میں دیکھ لیجئے کہ چند دن پہلے ان کے حامی جو ہیں وہ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ خان صاحب نے جو کچھ کیا وہ بالکل ٹھیک کیا, اس کے جواز پیش کر رہے تھے. لیکن آج خان صاحب نے خود ہی یہ مان لیا کہ نہیں شاید میں غلطی پر تھا اور اتنا درست فیصلہ نہیں تھا اس قسم کے کلمات ایٹ لیسٹ پبلکلی ادا کرنا. کسی کو یہ اعتراض نہیں تھا کہ آپ وزارت خارجہ کی کارکردگی پر تنقید نہیں کر سکتے, آپ ان کی کلاس نہیں لے سکتے. صرف جو تنقید ہو رہی تھی وہ اس بات پر ہو رہی تھی کہ یہ پبلکلی آپ نے جو رویہ اختیار کیا ہے شاید وہ مناسب نہیں ہے. اسی طرح آپ اگر دیکھیں جو ابھی سعودی عرب کا یہ دورہ کر کے آئے ہیں, جو پچھلے 2 سال ہمارے تعلقات سعودی عرب سے خراب رہے ہیں, اس میں بھی اس قسم کے رویے کا بڑا دخل ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید اب جو ہے ہم اپنے سارے انڈے جو ہے وہ چین کی ٹوکری میں ڈال سکتے ہیں اور ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. لیکن گلوبل ڈائنامکس جو ہیں وہ پھر چینج ہوتے ہیں اور آپ اپنے ہمسائے اور دیرینہ دوست نہیں بدل سکتے, اس لیے آپ کو پھر دوبارہ ان کے پاس جانا پڑا.
آپ سیاست میں اپنے ریٹرک کو اس حد تک اوپر لے گئے کہ آپ نے پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہہ دیا. آپ نے ایم کیو ایم کو جو ہے وہ قتل کرنے کا اور بھتہ خوری کا الزام ان پر لگا دیا. پھر انہی کو آپ کو اتحادی بنانا پڑا اور ان میں آپ کو نفیس لوگ نظر آنے پڑے. اگر اور یہ بات صرف عمران خان صاحب پر اپلائی نہیں ہوتی ہے, تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی لیڈروں پر اپلائی ہوتی ہے کہ آپ جب کوئی موو کریں, جب کوئی کلمات منہ سے نکالیں, تو اس سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیں, اور سوچ سمجھ کے بعد اگر آپ وہ گفتگو کریں گے اور کوئی فیصلہ لیں گے تو شاید وہ دیر پا ہوگا اور آپ کو اس پر یو ٹرن نہیں لینا پڑے گا. اچھا, ہم عمران خان کے دورے پہ بھی بات کریں گے, لیکن میں چاہوں گا کہ ایک بڑا سینسیٹیو ایشو ہے. عمران خان صاحب ہر دفعہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر انڈیا سے اس وقت تک کسی بھی کوئی بھی ایسی بات چیت نہیں کریں گے جب تک کہ کشمیر جو ہے وہ واپس 5 اگست تک کی پوزیشن پہ نہیں پہنچ جاتا. لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ افغانستان اور انڈیا کا جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ پاکستان کی سرزمین کو یوز کر کے کیا جا رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امپورٹ ایکسپورٹ بھی پارشلی جو ہے میڈیکیشنز وہاں سے آ رہی ہیں اور دوسری چیزیں جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ چل رہا ہے. بارڈرز کے حوالے سے جو بھی ایکٹیو بارڈر ہیں ادھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو کہ ایک ایسا ماحول نہیں ہے کہ کوئی لڑائی ہو رہی ہو, لیکن پھر بھی وہ اس بات پہ مضد ہے کہ نہیں جی ہم نے تو انڈیا سے بات نہیں کرنی ہے. وہ پاکستانی قوم کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ انڈیا پہ جب کشمیر نے ادھر جو ہے کرفیو لگایا اور پابندیاں لگائیں تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کوئی ایسا ریئیکشن نہیں آیا, بلکہ عمران خان نے لوگوں کو منع کیا کہ وہ ایل او سی پہ نہ جائیں. اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بہت سینسیٹیو ویڈیوز لوگوں کی آئی کہ پاکستان ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, لیکن پاکستان نے کسی قسم کی کوئی ایسا ریئیکشن نہیں دیا کہ لگے کہ ہاں کوئی ریئیکشن آیا. لیکن اس سے ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر 5 لوگ کشمیر میں مر جاتے تھے, شہید ہو جاتے تھے, تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک جلوس اور جلسے اور تقریریں شروع ہو جاتی تھیں. کس طریقے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں کشمیر اور پاکستان اور انڈیا کی ڈپلومیسی کو؟ جی عاصم, اس معاملے پر میرا ٹیک جو ہے نا وہ عمران خان کے ناقدین سے مختلف ہے. دیکھیے, پہلی بات تو جو یہ کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب نے صحیح ڈپلومیسی کا مظاہرہ نہیں کیا یا انہوں نے شاید کشمیر کو بیچ دیا. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں ایسے تمام لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی اور حکومت بھی ہوتی تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیتی. آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ عمران خان صاحب نے اپنی تقاریر کے علاوہ جو انہوں نے یو این میں کی یا دوسری جگہوں پر کی, انہوں نے جو شدت پسندی ہے یا جو ایگریشن ہے اس کو ہوا دینے کی کوشش نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت اچھا کیا, کیونکہ اسی قسم کی جو ہماری ایک طرح سے ill advised پالیسیاں تھیں ان کے ہم اثرات دیکھتے رہے ہیں پچھلے کئی سالوں میں. اب اگر پاکستان اور بھارت کے براہ راست تعلقات کی ہم بات کریں تو بھارت ہم سے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے گفتگو کرتا ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے کرتا ہے. اب جو گفتگو کا سلسلہ, ڈائلاگ کا سلسلہ منقطع ہوا ہے وہ 2008 کے ممبئی دھماکوں سے کے بعد ہوا تھا. اس سے پہلے جو ہے وہ معاملات کچھ بہتر چل رہے تھے, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی تھا, کوئی تھوڑی بہت ٹریڈ بھی بڑھنی شروع ہو گئی تھی. لیکن اس وقت جب یہ ہوا پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت آئی, اب عمران خان صاحب کی حکومت ہے. تینوں پارٹیاں جو ہیں وہ اس دوران میں حکومت میں رہی ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت کا رویہ جو ہے پاکستان کے حوالے سے وہ اس طرح سے نہیں بدلا. ان کے جو گریوانسز ہیں پاکستان کی طرف, جس میں وہ پاکستان کو کراس بارڈر ٹیررزم کا الزام دیتے ہیں, ہم جواب میں ان کو بلوچستان میں دراندازی کا جو ہے وہ الزام دیتے ہیں. اس قسم کا جو ایکیوزیشنز اور کراس ایکیوزیشنز ہیں ان کی وجہ سے معاملہ آگے نہیں بڑھتا. بھارت کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کی جو فائنینشیل سٹینڈنگ ہے, جو ان کی اس وقت ایک سیاسی
قوت کے طور پر یا ایک مارکیٹ کے طور پر دنیا میں حیثیت ہے، ہماری حیثیت وہ نہیں ہے، ان کی وہ مجبوریاں نہیں ہیں جو ہماری مجبوریاں ہیں. اگرچہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اگر چین کے ساتھ جڑ جائیں یا سعودی عرب کے ساتھ جڑ جائیں تو ہمارے معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں. بھارت کی کمپلشنز اس طرح کی نہیں ہے. جب چین یا افغانستان یا سعودی عرب یا امریکہ بھارت کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ایکول پارٹنر کے طور پر دیکھتے ہیں، وہ بھارت کو ایک بہت بڑی منڈی کے طور پر دیکھتے ہیں جہاں ان کی مصنوعات کی کھپت ہو سکتی ہے. سو یہ جو ڈپلومیٹک امبیلنس آپ کو نظر آتا ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ اکانومی ہے جس کا فرق دونوں ملکوں میں ہے. اور جب تک یہ موجود ہے ہم شاید ہماری خواہش ضرور ہو لیکن ہم اس بیلنس کو اتنی جلدی کور نہیں کر سکتے. اور جہاں تک کشمیر کی بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ بھارت جو ہے وہ ہم جو مرضی کر لیں وہ اس آرٹیکل 370 کو یا 35A کو اتنی جلدی ریووک کرے گا. شاہ محمود قریشی صاحب نے تو ایک انٹرویو میں کچھ دن پہلے یہ کہہ دیا کہ آرٹیکل 370 جو ہے وہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ کشمیر کی ایک جذباتی حیثیت ہمارے لیے ضرور برقرار رہے گی، کیونکہ ہم نے اس ریٹرک کو اس حد تک بڑھا دیا ہے کہ کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے عوام کو، نہ پاکستان میں نہ بھارت میں، کہ ہم کشمیر پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی لیے سٹیٹس کو جو ہے وہی مینٹین رکھنا شاید سب سے بہتر آپشن ہے، اور اس کی بنیاد پر شاید کشمیریوں کی زندگی بھی کچھ آسان ہو سکے. بالکل آپ نے صحیح بات کی. میں بھی اس بات جو آپ کی بات کو ہی کوٹ کروں گا کہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ اب آپ کھل کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. اب ہم کھل کے یہ سب چیزیں نہیں بول سکتے. کشمیر جو ہے وہ آپ نے جیسا کہا کہ شروع سے ہم جب سے کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ جی ہماری شہرک سے قریب ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو وہ تھوڑا تھوڑا ہلکا، میرا خیال ہے تھوڑا سا ٹائم گزرے گا تو شاید لوگ جو ہیں بھول جائیں گے. اور یہ حقیقت ہے کہ جس طریقے سے وہاں پہ ہم نے سنا کہ جی 2 لاکھ گھر بن رہے ہیں، 10 لاکھ لوگ موو ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ 2 یا 3 سال کے بعد دیکھیں گے تو کشمیر جو ہے ایک مختلف کشمیر ہوگا. وہاں پہ لاکھوں لوگ، جیسے آپ نے دیکھا کہ کراچی میں ANP کو توڑنے کے لیے افغانیوں کو لے کر آئے اور وہاں پہ ان کے آفس مسمار کیے گئے، اور وہاں پہ جو ہے اب وہ آ تو گئے، جانے بھیجے کون ان کو واپس. تو یہ ساری چیزیں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں. ہم یہاں بیٹھ پہ تذکرہ تو کر سکتے ہیں لیکن حقیقت بہرحال زیادہ انہی کو پتہ ہوتی ہے جو گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں. لیکن آصف میں اس پہ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، آپ نے کراچی کا ذکر کیا، ہم اسرائیل میں جو مقبوضہ پیلسٹائن ہے وہاں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیموگرافی بدلنے کی کوشش کی گئی. یہ سوال ہم سے زیادہ بھارت کے سوچنے کا ہے کہ اس قسم کی حرکتوں کے دنیا میں جہاں بھی کوششیں ہوئی ہیں اس کے کیا خوفناک نتائج سامنے آئے ہیں. بھارت آج جن مسائل سے گزر رہا ہے اس کے اندر جس قسم کی فالٹ لائنز کریٹ ہو رہی ہیں، ہم نے شاہین باغ اور جو مسلمانوں کے پروٹیسٹ تھے اس میں بھی یہ دیکھا کہ جو مائنورٹیز ہیں خاص طور پر وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اوپریسڈ محسوس کر رہی ہیں اور وہ لاوا ایک طرح سے ابلنے کو ہے. اگر وہ کشمیر میں ایک اور محاذ کھولتے ہیں اور یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بھی نتائج کوئی اتنے اچھے نہیں ہوں گے بھارت کے لیے فیوچر میں. جو آوازیں بھارت کے اندر اٹھ رہی ہیں جو اس کو کوسچن کر رہی ہیں اور اپنی حکومت کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ آپ کو اس سے باز رہنا چاہیے، شاید مودی سرکار کو ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل. میں سعودی عرب کے دورے پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا اسی کو آگے لے چلوں گا جو ہمارے ہاں ایک دنیا میں جو ایک شدت پسندی ہم نے دیکھا، اور اسپیشلی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو ابھی حال ہی میں ہوا ہے. میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پہ اگر آپ روشنی ڈال دیں، کیونکہ ہم نے کل دیکھا کہ ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ بہت ساری ایسی ویڈیوز آئیں، اور فیس بک نے کافی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرنا بھی شروع کر دیا. تو یہ کیا چکر ہے، تھوڑا سا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو. آپ پیلسٹائن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے یہ معاملہ تو جو ہے یہ اتنے دہائیوں سے چل رہا ہے اور ہر کچھ عرصے کے بعد یہ فلیئر اپ ہوتا ہے، اور اس میں جو عالمی برادری ہے میرا خیال ہے کہ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑے جانے کی ضرورت ہے. وہ شاید مردہ ہو چکا ہے
پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کے موریلٹی ہے یا ایتھکس ہیں یا پرنسپلز ہیں ان کی اپلیکیشن سلیکٹو ہو چکی ہے پوری دنیا میں. ایون پاکستان کے ساتھ جب یہ بات ہوتی ہے کہ ہم دنیا سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کشمیر پر آواز کیوں نہیں اٹھاتے, تو وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر آپ روہنگیا کے لیے آفیشلی آواز کیوں نہیں اٹھاتے, آپ جو چین میں مسلمان ہیں ان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے. اسی طرح جو ہے جس طرح سے امریکہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے, یا اب بھارت نے جو کشمیر میں کیا اس کی طرف سے ایک طرح سے پہلو تہی کیے ہوئے ہے. یہ تمام وہ معاملات ہیں جن کے طے میں اگر آپ کھوج لگانے کی کوشش کریں تو آپ کو اکنامک کنسیڈریشنز ملیں گی, اور جو معاشی اس وقت ملکوں کے معاملات ہیں, جو ان کے سیلف انٹرسٹ ہے, وہ شاید ہیومنسٹک کنسیڈریشنز کو اوور رائڈ کر رہے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ جلدی اس کے خاتمے کی کوئی صورت ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہیومن ٹریجڈی پیدا ہو رہی ہے, جس قسم کے ویژولز آ رہے ہیں پیلسٹائن سے, وہ بہت خوفناک ہیں, بہت تکلیف دہ ہیں. اور سو امید یہی کر سکتے ہیں کہ مسلم امہ جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی کردار ادا کرے, جو ان کے پاس OIC کا پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال کریں, جو دنیا میں ان ملکوں کی پاور ہے ڈپلومیسی کی اس کو استعمال کریں, جس میں ابھی تک اتنے سالوں میں شاید یہ ناکام رہے ہیں. جی شکریہ اویس صاحب. یہ معاملہ اتنا سینسیٹیو تھا کہ ہم نے کہا کہ اپنے پروگرام میں ہم اس کو ضرور ڈسکس کریں گے. عمران خان کا سعودی عرب کا دورہ, اور اس کے بعد فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ ایک تصویروں نے جو ہے وہ کچھ ایسی تصویریں تھیں جو کہ ایک بڑا کوشچن مارک پیدا کر دیا انہوں نے کہ جناب یہ اس دفعہ کیا ہوا. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی بہت ساری امداد سعودی عرب سے آئی ہیں, قربانی کے گوشت بھی آیا کرتے تھے, اور بھی بہت سی چیزیں آئی تھیں, لیکن اس دفعہ جب پرنٹڈ ہم نے دیکھا کہ زکوٰۃ اور پھر نیچے لکھا پاکستان, اور اب وہ تصویریں گردش کرنا شروع ہوئیں, اور کافی مطلب مطلب جو باتیں لکھی جا رہی تھی کہ ایک نیوکلیر پاور کو جو ہے چاول کا, تو 19,000 میں نہیں سمجھتا کہ ایک بہت کوئی بڑی امداد کی ہے, اور اتنا تو شاید پاکستان کے اندر کوئی عام سا آدمی کر سکتا تھا, کوئی بھی, اور چاول جو کہ پاکستان خود ایکسپورٹ کرتا ہے. تو اس پورے سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی کچھ چیزیں لگائی تھی تو مجھے بھی اچھے اور برے میسیجز ملے. ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہم اینٹی پاکستان خبر لگا رہے ہیں بعض دفعہ, لیکن بہرحال ایک افسوس تو ہوتا ہے کہ جی اس طریقے سے پبلکلی آپ کسی کو, اگر میں اپنے کسی دوست کو پیسے دوں زکوٰۃ کے اور اس کی تصویر لگا کے فیس بک پہ لگا دوں کہ یہ میں نے تصویر دی, تو وہ برا عمل ہوگا. لیکن آپ کس طرح سے, کیونکہ آپ کی پاکستان میں بھی آپ نے صحافت کی, پھر آپ نے امریکہ کا آپ کو بڑا اچھا ایکسپیرینس, یہاں سے بیٹھ کے آپ بہت ساری چیزیں دنیا کی پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ کوشچن مارک ہے, ہمارے جیسے لوگ بھی ذہن میں سوچتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ہو جائے بے شک دوسری شکل میں ہو جائے, انڈر دا گراؤنڈ ہو جائے, انڈر دا ٹیبل ہو جائے. کیا دیکھتے ہیں آپ, کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ عاصم, یہ جو آخری بات آپ نے کی نا کہ شاید ایکسپوز زیادہ ہو گیا, میرا خیال ہے بنیادی مسئلہ یہی ہے. دیکھیں, کوئی بھی حکومت ہو, چاہے وہ سابقہ حکومتیں ہوں یا آج کی حکومت ہو, وہ ہمیشہ جب کچھ کرتی ہیں تو ان کے حامی اس کو کچھ اور سپن دینے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے ناقد جو ہیں ان کی سوچ اور ہوتی ہے. اور جیسے آپ نے خود ہی اشارہ کیا کہ زکوٰۃ کے نام پر کبھی گوشت, کبھی کچھ اور, سعودی عرب سے بھی آتا تھا, دوسرے مسلمان جو ایفلوئنٹ ممالک ہیں ان سے بھی آتا تھا, ایون جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یا یورپین کنٹریز ہیں ان سے بھی ہمیں جو امداد آتی ہے, جو ہم اپنے لوگوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو شاید زکوٰۃ کا نام اس طرح سے نہ دیا جا سکے, لیکن وہ چیریٹی تو ہوتی ہے. اب جب پیپلز پارٹی کے دور میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا گیا تھا تو اس میں بھی اس طرح کی چیریٹی کا بہت کنٹریبیوشن تھا کئی ملکوں کی طرف سے. یو ایس ایڈ تھی سب سے زیادہ منی, یو ایس ایڈ کی تھی. بالکل, یو ایس ایڈ نے اس میں کردار ادا کیا تھا. تو اس وقت جو یہ حکومت ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ جو احساس پروگرام ہے جو ان کا
ایک طرح سے فلیگ شپ پروگرام ہے, انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کر دیا ہے, اس میں کچھ نئے فیچرز ایڈ کیے ہیں, اس کا یہ بڑا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کی وجہ سے لوگوں کو غربت سے نکالنے کی کوشش کی ہے, اور اس کا جو نیٹ ہے وہ ہم نے زیادہ بڑھا دیا ہے, کئی لوگ اس میں شامل کیے ہیں. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب دو طرفہ گفتگو ہوئی ہوگی تو عین ممکن ہے کہ جو سعودی ادارے ہیں, جیسے جو آفیشیل پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ کوئی سعودی ایک کمپنی ہے جو پاکستان میں کوئی چیریٹی کا کام کرنا چاہ رہی ہے, سو یہ ان کی طرف سے یہ پروجیکٹ ہے, اور یہ جو چاولوں کی بوریاں ہیں یہ بھی ان کی طرف سے تحفہ ہے مستحق پاکستانی عوام کے لیے. سو یہ وہ سپن ہے. لیکن یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ناقدین ہیں وہ ظاہر ہے اخبار میں جب کوئی خبر چھپتی تھی یا ٹیلی ویژن پہ کوئی ویژولز ایئر ہو کر تھوڑی دیر میں غائب ہو جاتے تھے, شاید ان کی پرماننسی یا ریکال ویلیو اتنی نہیں تھی جتنی اب سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہو گئی ہے, اور دونوں طرف سے جو دھما چوکڑی مچنی شروع ہوتی ہے اس میں وہ دونوں طرف کا نیریٹو آگے بڑھ جاتا ہے, اور ریالٹی جو ہے وہ شاید بہت پیچھے رہ جاتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ کچھ چیزیں جو ہیں سوشل میڈیا پہ جتنی تیزی سے گردش کرتی ہیں اور پھر ٹھہر جاتی ہیں, جس کو بھی پتہ چلتا ہے 2 دن 3 دن بعد پھر وہ اپنی وال پہ لگا دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد ایک نئی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے. ناظرین, آج کا پروگرام جو ہے بس اتنا ہی. میں چاہوں گا کہ آخری ریمارکس اویس سلیم صاحب کچھ بھی آپ بات کرنا چاہیں. نہیں, میرا خیال ہے جو مین ایشوز تھے اس ویک کے وہ ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں, لیکن ہم نے کیونکہ سوشل میڈیا کا ذکر کیا ہے تو جو لوگ آپ کا یہ پروگرام سن رہے ہیں ان کو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کی جو ریالٹی بن رہی ہے اس کی بنیاد صرف سوشل میڈیا پہ آنے والی پوسٹ نہیں ہونی چاہیے. ریالٹی اس کے سوا بھی ہو سکتی ہے, اس سے بیونڈ بھی ہو سکتی ہے. سو اپنا جو ورلڈ ویو ہے, جو اپنا ہورائزن ہے, اس کو تھوڑا بڑا کرنے کی کوشش کریں, اور جو چیزیں آپ کو پسند آ رہی ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو ڈفرینٹ قسم کے پرسپیکٹو جو ہے وہ ملیں اور اس میں سے ریالٹی فلٹر ہو کر سامنے آئے. بالکل, اس کو آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ آپ کٹنگ پیسٹ کرنے سے پہلے تھوڑی سی ضرور تحقیق کر لیں کہ جس خبر کو آپ کٹ اینڈ پیسٹ کر رہے ہیں یا فارورڈ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. یہ عام انسان کی بھی ذمہ داری ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی بھی خبر کو فارورڈ کرنے سے پہلے اس کی تھوڑی سی تحقیق کر لیں یا 2-3 جگہ اور معلوم کر لیں. اور بہت آسان ہے آج کل, جو خبر آپ کو ہے بس آپ گوگل پہ لکھیں, آپ کو اس سے ریلیٹڈ جو ہے خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کی خبر کی حقیقت پتہ چل جائے گی. اور میں خود یہی کرتا ہوں, 10 میں سے 9 دفعہ جو ہے جب آپ ایک سمپل گوگل سرچ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ غلط ہے. بالکل. اور کیا ہے کہ بعض دفعہ یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہیں باقاعدہ خبریں جنریٹ کی جاتی ہیں پارٹیز کی طرف سے, چاہے جو رولنگ پارٹیز ہو, چاہے اپوزیشن ہو, اور دوسری پارٹیز ہوں, باقاعدہ ایسی خبریں جنریٹ کی جاتی ہیں. اور بعض دفعہ ہم بھی جو ہیں وہ خبر جو دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ جنریٹ کی جاتی ہے کہ جی ٹویٹر پہ بھی آئی, اس پہ بھی آئی, اس پہ بھی آئی. تو اب میں بھی کنفرم کرتا ہوں لوگوں کو بھیج کے اپنے دوستوں کو کہ بھائی یہ خبر میں لگانے سے پہلے ایسا نہ ہو کہ میں معاشرے کو غلط میسج دے دوں. تو یہ میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کوئی بھی خبر فارورڈ کر رہے ہیں تو اس کی تھوڑی سی تحقیق کر لیں. اویس سلیم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ آئے اور ناظرین کو آپ نے ایک اچھا تجزیہ پیش کیا. شکریہ. تو انہی الفاظوں کے ساتھ ناظرین آصم صدیقی کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے تک خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.